بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میجر سید کامران حیدر، ہمارا چینل ہے میرپور ویزا کنسلٹنٹ۔ ایک دو دن سے کافی لوگ مجھے فون کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ ناروے نے ریموو کیا ہے پاکستان کو اپنی نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ سے۔ ایک تو کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ کیا چیز ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ کیا یو ڈی آئی جو ان کی ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پہ کیوں نہیں شو ہو رہی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ ایویلیویشن ہوتی ہے۔ بیسیکلی کوئی بھی فارن آفس جو ہے وہ اسیس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کئی ویزاز دیکھے ہوں گے کہ جب آپ کے ریفیوزلز آتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کی ہوم کنٹری میں آپ کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، آپ کو وہاں پہ جابز اویلیبل نہیں ہیں، ہمیں شک ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن اچھی نہیں ہے، مینس بے شمار ریزنز دے رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو آپ کا سکسیس ریشو ہے یا ایوریج آف ویزاز ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی بھی کنٹری کو کوئی بھی تھریٹ اسیسمنٹ لے چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے انٹیلیجنس اداروں سے یا کچھ وہ حالات دیکھتے ہوئے جو اپلیکنٹ کی ہوم کنٹری کے ہیں، تو وہ اپنی کچھ سرٹن انسٹرکشنز ایشو کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کہ اس ویزاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح لیکن وہ لوگ یہ اناؤنس نہیں کر رہے ہوتے۔ ناروے نے کبھی بھی اپنی ویب سائٹ جو ان کی یو ڈی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ یہ شو نہیں کیا کہ اس نے پاکستان کو تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ جیسے کہ آپ کے حالات ہوتے ہیں آپ کے ملک کے، یا جو آپ کے پوز کیا جاتا ہے جو آپ کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو لوگ آپ کا امیج بلڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، دوسری کنٹریز کے سامنے، اس کی بیس پہ یہ کام کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، تین جو مین گولز ہوتے ہیں تھریٹ اسیسمنٹ کے، وہ کیا گولز ہوتے ہیں؟ بیسیکلی وہ یہ گولز ہوتے ہیں کہ جو یہ تھریٹ اسیسمنٹ پروگرام ہوتا ہے وہ تین چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ وہ جو پرپریٹر ہے جس سے آپ کو یا اس کو خطرہ ہوتا ہے، اس سے کیا خطرہ ہے، مینز کیا رسک ہے ایسا یا وائلنس کیا وہ کر سکتا ہے اس کے ملک میں آ کے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ جو سبجیکٹ ہے اس کو کیسے انہوں نے مینیج کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا رول جو ہے یا وہ کیا جو ہے اپنے ٹارگٹ کو، مینز وہ کس چیز کو نقصان دے گا اس کنٹری میں آ کے۔ یہ بیسیکلی تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھریٹ اسیسمنٹ پروگرام میں جو ہے نا اسیس کی جاتی ہیں کسی کے بھی بارے میں۔ اور اس کے بعد یہ الرٹ جاری کیا جاتا ہے کنسرنڈ کنٹریز میں، ان کے جو ایمبیسیز ہوتی ہیں کہ ان تین چیزوں کو آپ نے اسیس کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو آپ کی ویزا کی ریشو ہوتی ہے، ایوریج آف ویزاز جو ایشو ہوتے ہیں، اس کے اوپر کافی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں ویزاز آپ کے وزٹ ویزاز بھی ہو سکتے ہیں، ٹورسٹ ویزاز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ورک پرمٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سیٹلمنٹ کیسز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ایجوکیشن یا ریسرچ ورکس بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں پرپریٹر کی طرف نا۔ پرپریٹر کیا کون چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا ایسا شخص ہے، اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پرپریٹر وہ انسان ہوتا ہے یا وہ بندہ ہوتا ہے جس سے کوئی نقصان یا انلیگل ایکٹ یا امورل ایکٹ اس سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ان کے ملک میں نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان بے شمار اور نیشنز کے ساتھ اس لسٹ میں تھا جس کو تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ کا، نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ وزٹ یا جا رہے تھے ٹورسٹ ویزاز کے اوپر، تو ان کا ویزا ریشوز کافی کم تھے۔ اس کی وجہ سے، ریشو کم ہونے کی وجہ سے، بے شمار ایسے لوگ اپنی اسٹڈیز سے اور اپنے ملنے جلنے جاننے سے وہ نہیں جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان تھا۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کا بیسیکلی جو ہے اس لسٹ میں سے نکلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ناروے نے ابھی اپنے کنسرن جو ان کی ایمبیسی ہے پاکستان میں، اس کو انسٹرکشنز ایشو کر دی ہوں گی
کہ جی ابھی وہ لوگ جو کہ اس کرائٹیریے پہ ویزاز کے کرائٹیریے پہ پورا اترتے ہیں ان کو ویزاز جاری کیے جائیں. اس سے ابھی جو ہے ویزا ریشو بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی جو ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ اور ریسرچرز ہیں وہ جا کے اپنی پڑھائی بھی کر سکیں گے اور واپس آ کے اپنے ملک کو فائدہ بھی دے سکیں گے. تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ نیشنل جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے جو لسٹ میں سے پاکستان کو نکالا ہے ناروے نے، تو اس کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو، اور خاص کر یہ ایک اچھی جو ہے کوشش ہے پاکستان کی، ڈپلومیٹک کوشش ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اس سے نکالا ہے. تو وہ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ یا ریسرچر یا وزٹ ٹورزم یا سیٹلمنٹ ورک پرمٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپلائی کریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو اس ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی تو وہ نیچے دیے گئے لنک میں ہمارے اسٹاف سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹلی کریں تو میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ 003247104688 ہے. اس میں آپ اپنا میسج کریں، نام لکھیں، اپنی سٹی لکھیں اور آپ کی کیا کوئری ہے وہ بھیجیں. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو اپائنٹمنٹ لینی چاہیے تو میں آپ کو پیمنٹ میتھڈ بتا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس نمبر پہ آپ مجھ سے بات کریں. ان دی اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جس کو اس قسم کی انفارمیشن چاہیے. تھینک یو، بہت مہربانی.